السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، مال کو، بینکم، آپس کے، بالباطل، غلط طریقے سے، ظلم کے ساتھ، باطل طریقے سے، اے ایمان والو، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتاً، سوائے اس کے کہ تم تجارت کرو، ان تراض منکم، باہمی رضامندی سے، یعنی تم باہمی رضامندی سے جو لین دین کرو، تجارت کرو، جو کاروبار کرو، اس کے سوائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باطل طریقے سے، ناجائز اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، ومن یفعل ذلک، جو کوئی یہ کام کرے گا، عدوانا و ظلما، کسی پر بڑھ کر یعنی تعدی کے ساتھ و ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جھونک دیں گے جلد ہی آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے یہاں اس ان آیت مبارکہ میں دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ ناجائز طریقے سے نہ کماؤ، باطل طریقے سے نہ کماؤ۔ اب باطل کیا ہے، باطل طریقے کیا ہیں، کون سے طریقے ہیں، اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ کام جو دوسروں کو مالی نقصان دے، چوری، ڈاکہ، غصب کرنا، غبن کرنا، کسی کا مال چھین لینا، اور اس کے علاوہ سود، سٹہ بازی، لاٹری، بینکوں سے جو ماہانہ منافع سکیمی ہے، یہ بھی ناجائز کاروبار ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حرام اشیاء کا جو کاروبار ہے، وہ بے شک آپ ایمانداری سے کریں، جس میں شراب، یا مجسمہ سازی ہے، فحاشی کے اڈے ہیں، عصمت فروشی ہے، رشوت وغیرہ ہے، یہ چیزیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ تویز گنڈے جو ہم کتاب اللہ پر تحریف و تعویل کر کے غلط قسم کے جو لوگوں سے مال یعنی کہ اس میں بٹورنا، دھوکہ دے کر کسی کا مال کھانا۔ صحیح مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص قسم کھا کر کسی کا مال، یعنی اس کا حق یا مال اس کا کھا لے گا، تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتے ہیں، جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی ہو، یعنی تھوڑا سا مال کھایا ہو، تو فرمایا اگرچہ یہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے غصب کر کے، قسم اٹھا کر، ایمان کو بیچ کر آپ نے کسی کا یہ مال کھایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ پیلو کی ایک ٹہنی بھی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اس کے لیے حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر ناپ تول میں کمی، گھٹیا مال چھپا کر دے دینا، یعنی دھوکے سے۔ تو اسی سلسلہ میں ایک سنن نسائی کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک تولنے والا کوئی جنس تول رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا تول مگر کچھ جھکتا تول، یعنی تھوڑا سا وافر مقدار میں اس کو تول۔ تو یہ کاروبار، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں ناجائز طریقے سے جو تو کماؤ گے، کسی کو دھوکہ دے کر کماؤ گے، یہ سب حرام کے مال ہیں۔ یہ جو میں نے طریقے جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سب حرام کے مال ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ جو جائز طریقے سے محنت کر کے باہمی رضامندی سے جو کمایا جائے وہ جائز ہے، کاروبار ہے، جائز کاروبار ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، کم نہیں توڑ رہے ہو، غلط مال نہیں دے رہے ہو، زبان کے جو بات زبان سے کیا اس کی پیروی کرتے ہو، اس کو پورا کرتے ہو۔ تو ان سب اگر نہیں کرتے، دھوکہ دے کر کماتے ہو تو یہ حرام مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حرام مال نہ کھاؤ، نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دو، بلکہ جو صحیح اور جائز مال ہے وہ کماؤ۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ناجائز مال کھانے کے ساتھ ساتھ قتل نہ کرو۔ اب قتل، یہ نفس کا قتل دو طرح کا قتل ہے۔ ایک تو ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی جان کو ناجائز طور پر قتل کرنا، ایک مراد یہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے کہ نفس کو قتل کرنا، یعنی اپنے نفس کو قتل کرنا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو کتنی عظیم حرمتوں والا ہے، اے کعبہ تو کتنی عظیم حرمتوں والا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی ایک مومن کی جان، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اے کعبہ اس کی عظمت تیرے سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ناجائز قتل وہ کسی کا ہو یا اپنی جان کا ہو، جسے ہم خودکشی بھی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، یہ دونوں ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یعنی جو کوئی بھی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یہ ظلم کے کام دونوں جو کام ہے، جو کوئی بھی یہ کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت والے دن اپنی رحمت اور بخشش اور اپنے رحمت کے سایہ میں جگہ دے، اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رزق حلال، اسی میں برکت ہے، اس رزق حلال ہی کمانا اور کھانا چاہیے۔ اور رزق حلال کے بارے میں بڑا ہی حدیث مبارکہ ہے کہ محنتی اللہ کا دوست ہے، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حرام سے بچو، یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے وبال بنے گا۔ اور یاد رکھو آخرت کے دن ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے، اور اگر اللہ رب العزت حساب لینے پہ آ گیا تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے روکھی سوکھی کھا لو، لیکن حلال کا رزق کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، خود بھی حلال کھاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال رزق اور برکت والا رزق اور بلا مشقت رزق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔